عراق کے علماء کرام کی فیضان مدینہ کراچی تشریف آوری امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ امیر اہل سنت مدثرہ العالی نگران شورا اراکین شورا سے ملاقات علماء کرام کو دعوت کے مختلف شعبات کا وزٹ کروایا گیا۔ فیضان مدینہ کراچی میں 6 دسمبر کو جامعہ مدینہ کے درجہ خامسہ تا دورۃ الحدیث شریف کے طلباء کرام کا سیشن۔ نگران شورا نے طلباء کرام کو دنیاوی شہرت سے دور رہ کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رضا کے لیے دینی کاموں میں شامل ہونے کا ذہن دیا۔ نگران پاکستان مشاورت کی کراچی سے پاکستان میں مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق قطاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے گھر تشریف آوری رکن شورا حاجی افروز عطاری، حاجی فضل عطاری اور اسلامی بھائی بھی ہمراہ تھے۔ حاجی محمد شاہد عطاری نے حاجی مشتاق قطاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبید رضا عطاری کے ایصال ثواب کے لیے دعا کروائی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر عطاری کی گھروں سے پاکستان میں 1 دسمبر 2025 کو زمینداروں میں نیکی کی دعوت۔ جاتی سندھ پاکستان میں بھی رکن شورا نے زمینداروں کی کوشش کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے رہنمائی کی۔ بنگلہ دیش میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے جا رہا ہے 24، 25 اور 26 دسمبر کو 3 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع۔ اجتماع گاہ میں تیاریاں جاری، اراکین بنگلہ دیش مشاورت اور مبلغین نے مختلف امور پر آگاہی دی۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں 3 دن کے اجتماع کے سلسلے میں ملاقاتیں، نیکی کی دعوت عام کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دوستان کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی کے، جہاں ملک کے عراق سے علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی۔ نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے خوش آمدید کہا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور خلیفہ امیر اہل سنت مدثرہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ دن کے لیے تقریباً 70 کے قریب ان کو لوگ آئے اور یہ 7 دن ہی رہ رہے ہیں اور ان کی تربیت کا سلسلہ ہے کہ کیسے جا کے دنیا بھر میں دین کا کام وذلك ينشرون إلى دولهم ويرجعون إلى دولهم ويعلمون الناس۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی۔ سنا جائز لاستقبالكم، نزل من فوق تحت لاستقبالكم هذا للدنيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم طول الزمان فيها النبي ابن الشيخ حاج عبيد الرضا وخليفته في الثلاثة. بارك الله بالجماعة العلماء القائمين على خدمة المركز. الحمد لله هذا أكبر خدمة للإسلام والمسلمين، تعليم الدين وتعليم الناس في أمور الشريعة ضروري في هذا العصر. اللہ برکت عطا فرمائے، جو کچھ بھی خدمات دینی لے کر رہے ہیں اس میں مزید برکتیں ہوں، کہ جو شریعت کی اور اسلام کی جو خدمت ہے یہ سب سے اہم فریضہ ہے، اور
اور جو آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ برکت عطا خدمة الدين يعني يعتبر جهاد في هذا الزمن. اور دین کی جو خدمت ہے اس وقت میں یہ جہاد مدینہ خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے زمانہ مدینہ کراچی سے جہاں 6 دسمبر شعبہ جامعہ مدینہ کے درجہ خامسہ کا درجہ دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کے لیے سیشن کا انعقاد ہوا جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد داری اراکین شورا شعبہ جامعہ مدینہ کے اراکین ناظرین اور اساتذہ کرام شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران داری طلباء کرام کو دنیاوی شہرت سے دور رہ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دینی کاموں میں شامل ہونے کا ذہن دیا. دیکھتے ہیں محمود داری یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کا شعبہ جامعہ مدینہ کے تحت خزانہ مدینہ کراچی میں 6 دسمبر کو سیشن کا انعقاد کیا گیا. اس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد داری اراکین شورا حاجی محمد اسد داری مدنی حاجی فضل رضا داری حاجی جنید داری مدنی حاجی محمد امین داری جامعہ المدینہ ذمہ داران ناظرین اساتذہ کرام جامعہ مدینہ کے درجہ خامسہ دورۃ الحدیث شریف کے 2000 سے زائد طلباء کرام شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران داری نے اپنی گفتگو میں طلباء کرام کو محنت و لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کا ذہن دیتے ہوئے کہا کہ طالب علم دنیاوی شہرت سے دور رہ کر اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دینی کاموں میں شامل ہو. نگران شورا طلباء کرام کو دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ اپنے اسکلز میں اضافے اور کامیابی کے لیے سچے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کے بغیر کوئی بہتر جگہ پر قیام فرما بھی نہیں سکتے آپ. وہ صرف آپ کے اپنے اندر کے معاملہ. نمبر 1 عمدہ اخلاق. اگر عمدہ اخلاق نہیں ہے اس کے لیے عمومی طور پر مواقع نہیں ہوتے. چاہے دعوت اسلامی کی کتنی اندر دعوت اسلامی کتنے باہر کے مواقع کو نکال دے, اگر اخلاقیات درست نہیں ہے تو مواقع نہیں ہوا کرتے. اپرچونٹی اخلاق کے لیے ہوتی ہے, بد اخلاق کے لیے جو بچی کو اپرچونٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ایمانداری. اگر ایمانداری نہیں ہے تو اس کے ہنر اس کے کام نہیں آتے. نمبر 3 دیانتداری. جبکہ یہ بات چیزیں قریب ہوتی ہیں لیکن دونوں جتنا الفاظ میں فرق ہے, ساؤنڈ میں فرق ہے, اس سے ان کے معنی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فرق ملے گا. نمبر 4 محنت, کوشش کرنے کا جذبہ. جس کو کچھ کرنا نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. سیشن سے مشورہ حاجی محمد اسد داری مدنی دیگر ذمہ داران نے بھی دینی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے سنت و بڑے بیانات کیے. سیشن کے آخر میں نگران شورا مولانا محمد عمران داری نے اساتذہ کرام کی دینی و صحیح تعلیم کے معیار کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے بھی رہنمائی کی. پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے رکنوں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد داری رکن شورا حاجی عبدالرزاق داری اور حاجی فضل رضا داری کے ہمراہ کراچی سے پاکستان میں 23 نومبر 2025 کو پاکستان کے مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق داری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے گھر تشریف آوری ہوئی, جہاں انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور بیعت داری کی ایصال ثواب کے لیے دعا کروائی. ساری امت کو مجھے بھی بخش یا رب, بخش ان کی پیاری امت کو. پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد
اتاری نے گھارو سندھ پاکستان میں 1 دسمبر 2025 کو زمینداروں سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت عام کی. نیز رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی بھی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی. مزید جانیے اس مدنی خبر میں. 1 دسمبر 2025 کو سندھ پاکستان کے شہر گھاروں میں دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے زمینداروں سے ملاقات کی اور عشر دینے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور اپنی فصلوں کا عشر دعوت اسلامی کو دینے کی ترغیب دلائی. بعد میں رکن شورا نے گودام کا وزٹ بھی کیا اور دعا بھی کروائی. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری کی گھاروں میں ہی قائم جامعۃ المدینہ میں آمد ہوئی, جہاں انہوں نے طلباء کرام میں نیک اعمال کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا. نیز رکن شورا نے طلباء کرام کو مسواک کے فیوز و برکات بھی بتائے اور انہیں اس کے استعمال کرنے کا ذہن دیا. آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور طلباء کرام سے ملاقات بھی کی. دوسری جانب رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری کی سندھ پاکستان کے ہی شہر جاتی میں بھی تشریف آوری ہوئی, جہاں انہوں نے شعبے کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زمینداروں سے ملاقات کی اور عشر کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اپنی فصلوں کا عشر نیک کاموں کے لیے دعوت اسلامی کو دینے کی ترغیب دلائی. بعد میں رکن شورا نے گودام کا وزٹ بھی کیا اور دعا بھی کروائی. اپنے ناظرین کو خوشی کی خبر دیں بنگلہ دیش سے, جہاں ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے تحت 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک تقریب بھی منعقد کی گئی, جبکہ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے اجتماع کے سلسلے میں ملاقاتیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت بھی عام کی. تفصیلات جانیں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوش خبری. ایک مرتبہ پھر سرزمین بنگلہ دیش پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہونے جا رہا ہے 3 دن کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع, جو کہ 24, 25, 26 دسمبر کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں منعقد کیا جائے گا. اس سنت و بھرے اجتماع میں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات سے عاشقان رسول سفر کرتے ہوئے ڈھاکہ پہنچیں گے اور علم دین کی برکات سمیٹ سکیں گے. 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں اجتماع گاہ میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی, جس میں علماء کرام, بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. اس موقع پر اراکین بنگلہ دیش مشاورت اور مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی رہا. ذمہ داران نے مختلف شعبات کے عاشقان رسول کو اجتماع گاہ کا وزٹ بھی کروایا. اللہ تعالی دعوت اسلامی پریونو بیرونو دعوت اسلامی. دوسری جانب مبلغین دعوت اسلامی, بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے عظیم الشان 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہیں, جس پر کئی عاشقان رسول نے شرکت کی نیتیں کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ اجتماع میں جانے کے لیے اپنی ٹکٹیں بھی کروانے کی سعادت پائی. اس حوالے سے مبلغین دعوت اسلامی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا, আমাদের ইসলামের ইনাদেরকে দাওয়াত ইসলামের ব্যবস্থাপনায় আগামী 24, 25, 26 ডিসেম্বর 3 দিনের সুন্নতবার ইজতিমার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে. আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়ায় হাতোহাত আমার ইসলামী ভাইরা টিকিট বুকিং করে নিয়েছে. আসলে ইজতেমা যখন আসে আমার খুব ভালো লাগে, আমি অনেকবার গেছি. দাওয়াত ইসলামের ব্যবস্থাপনায় 3 দিনের সুন্নতবার ইজতিমা হবে. ইনাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে 3 দিনের সুন্নতবার ইজতিমার. ইনারা হাতোহাত 3 দিনের সুন্নতবার ইজতিমার টিকিট বুকিং করে নিয়েছে. আমি বলবো আপনারা যারা আমাদেরকে দেখতেছেন আপনারা নিয়ত করুন যে আগামী 24, 25, 26 3 দিনের সুন্নতবার ইজতিমায় আমরা নিজে অংশগ্রহণ করব, অপর ইসলামী ভাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহ করব. ডিসেম্বরের 24, 25, 26 3 দিনের সুন্নতবার ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে আশিয়ান সিটি এয়ারপোর্টের সাথে. আমরাও যাব, আপনারা সবাই আমন্ত্রিত. 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत की दावत देते हुए रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आशिकान रसूल के लिए खुशखबरी. अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा इंशाअल्लाहुल करीम 24, 25, 26 दिसंबर 2025 बरोज बुध जुमेरात जुमा आशियान सिटी ब्लॉक सी एयरपोर्ट ढाका बांग्लादेश में हो रहा है. तमाम आशिकान रसूल इस इज्तिमा में भरपूर अंदाज में शिरकत फरमाएं और दूसरों को इसमें शिरकत की दावत दीजिए. मदनी चैनल के नाजरीन 24, 25, 26 दिसंबर 2025 को आशियान सिटी ढाका में होने वाला 3 दिन का अजीमुशान सुन्नत भरा इज्तिमा इंशाअल्लाहुल करीम बंगला मदनी चैनल समेत दावत इस्लामी के बंगला सोशल पेजेस पर भी दिखाया जाएगा. आप भी दावत
اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لیجیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے واہگہ ٹاؤن میں 26 نومبر کو ایک اسٹور قائم کیا گیا۔ دوسری جانب 29 نومبر کو داروغہ والا کے ایک اسکول میں نیکی کی دعوت اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے دینی و فلاحی کاموں بالخصوص شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت جاری خدمات کے بارے میں بتایا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے واہگہ ٹاؤن میں 26 نومبر 2025 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اسٹور قائم کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ شرکاء کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی خدمات سے آگاہ کیا گیا، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی خدمات کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہاں پہ اسٹور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو احسن طریقے سے جو بھی معاملات ہیں ان کے سر انجام دیتے ہیں۔ میں دعوت اسلامی کا مشکور ہوں اور میرے اہل سنت کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ احسن قدم اٹھایا۔ دعوت اسلامی آلموسٹ جو پورے پاکستان میں بلکہ آل دا ورلڈ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اس میں جو بھی ہیں سارے بندے بہت مخلص ہیں اور دین کے لیے، خاصاً دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے شعبے کے اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ یہاں پہ ہم صرف اور صرف باکسز بنائیں گے۔ اوراق مقدسہ جو مختلف باکسز سے خالی ہوتے ہیں وہ اوراق مقدسہ جو ہے یہ ساتھ والی دکان پہ محفوظ کیا کریں گے۔ آخر میں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول کو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اوراق مقدسہ کے آداب و مسائل تحفے میں دیا اور انہیں پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ ادھر لاہور کے علاقے داروغہ والا کے ایک نجی اسکول میں 29 نومبر 2025 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا، جس میں اسکول کے پرنسپل، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو اوراق مقدسہ کے احترام، حفاظت، آداب اور متعلقہ مسائل سے آگاہی دی اور شرکاء کو بھی مقدس اوراق کا تحفظ یقینی بنانے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا، جبکہ پرنسپل محمد اسد عباس نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کو سراہا۔ میں بطور پرنسپل اس کاوش کو سراہتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں دعوت اسلامی کو کہ وہ یہ جو کام ہے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں اور جس قدر ممکن ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ جاری رکھیں گے۔ بعد ازاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے اسکول پرنسپل، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ہمراہ اسکول ہی میں مختصر آگاہی واک بھی کی۔ آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر علاقے میں، اسکول میں، کالجز میں جا کر اسلامی بھائیوں کو، علاقے والوں کو جو ہے آگاہی دے رہے ہیں اور اوراق مقدسہ کی حفاظت کے حوالے سے باکسز بھی اویزہ کیے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول فار ڈیف خانیوال پنجاب پاکستان میں 1 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی بھائیوں نے اسٹوڈنٹس کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب کراچی سندھ پاکستان کورنگی میں بھی اسپیشل پرسنز کی عیادت کی گئی اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال میں قائم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول فار ڈیف میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 1 دسمبر کو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول پرنسپل، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ FGRF کے صوبائی ذمہ دار نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار نے بیان کی اشاروں کی زبان میں ترجمانی بھی کی۔ اسکول پرنسپل نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں انتہائی مشکور ہوں دعوت اسلامی کے ساتھیوں کا کہ جو وقتاً فوقتاً ہمارے ادارے میں تشریف لے کے آتے ہیں اور ہمارے اسپیشل بچوں کو قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہیں اور روشناس کرتے ہیں کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم جس لحاظ سے حاصل کرتے ہیں اسی لحاظ سے دینی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ آپ کو دنیا بھی سنورے اور آخرت میں سنورے۔ آخر میں اسلامی بھائیوں نے اسکول پرنسپل کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی۔ دوسری جانب کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی میں 21 نومبر کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے ایک نابینا اسلامی بھائی محمد آصف کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ نیز اسلامی بھائیوں نے ایک اور ڈیو اسلامی بھائی محمد ذیشان کے گھر جا کر ان کی بھی عیادت کی اور دعائے صحت کرواتے ہوئے انہیں اور ان کے اہل خانوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، جبکہ اسلامی بھائیوں نے کورنگی میں ہی دیگر اسپیشل پرسن سے بھی ملاقات کی اور انہیں
हैं नेकी की दावत पेश करते हुए नमाजों की पाबंदी करने, इल्म दीन सीखने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने की तरगीब दिलाई। फैज़ान एजुकेशन नेटवर्क डिपार्टमेंट DHA फेज 6 कराची सिटी में 4 दिसंबर 2025 को एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान तशरीफ लाई हुई ऑस्ट्रेलिया की निगरान इस्लामी बहन ने पैदाइश के मकसद पर सुन्नत भरा बयान किया और इस्लामी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने का ज़हन दिया। दावत इस्लामी के तहत DHA फेज 6 कराची सिंध पाकिस्तान में कायम फैज़ान एजुकेशन नेटवर्क डिपार्टमेंट में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट से वाबस्ता इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन में पाकिस्तान तशरीफ लाई हुई ऑस्ट्रेलिया की निगरान इस्लामी बहन ने पैदाइश के मकसद पर सुन्नत भरा बयान किया। इनका कहना था कि अल्लाह पाक ने हमें बेमकसद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। इंसान की असल कामयाबी उसी में है कि वो अपने रब को राजी करे, इसकी नेमतों का शुक्र गुजार बने और नेकी की राह इख्तियार करे। इनका कहना था कि याद रखें, दुनिया चंद दिन का सफर है, लेकिन आखिरत हमेशा की मंजिल है। लिहाजा हमें चाहिए कि गुनाहों से नफरत पैदा करें, क्योंकि गुनाह दिल को सियाह, रिज्क को तंग और जिंदगी को बेसुकून कर देते हैं। गुनाह छोटा हो या बड़ा, वो इंसान को रब से दूर कर देता है। आज ही नियत करें कि तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हुए अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा को जिंदगी का मकसद बनाएंगी। आखिर में दुआ, सलातो सलाम और मुलाकात का सिलसिला हुआ। नीज मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तकसीम किए गए। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को भी लातादाद मुख्तलिफ अक़साम के पहाड़ी सिलसिलों से नवाजा है। अलबत्ता पहाड़ अपनी खूबसूरती से हटकर हमारी ज़मीन की फलाह व बहबूद में एक अहम किरदार अदा करते हैं। पहाड़ों की अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कुदरत के लातादाद ऐसे नज़ारे हैं जिन्हें देखने के लिए इंसान कई सफर तय करके दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इन कुदरती नज़ारों में बुलंदो बाला और दिलकश पहाड़ों के नज़ारे भी शामिल हैं, जिनके जरिए हम मुख्तलिफ मादनियात हासिल करते हैं। आलमी सतह पर हर साल करोड़ों सयाह पहाड़ी इलाकों का रुख करके कुदरत के हसीन नज़ारों के इन लम्हात के जरिए खुशी महसूस करते हैं। कुदरती निज़ाम से लुत्फ अंदोज होकर जबान से बेसाख्ता अल्लाह पाक की किबरियाई बयान होने लगती है। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कुदरती नज़ारों से महफूज होना यकीनन अल्लाह पाक की एक नेमत है, लेकिन कई लोग अब इस नेमत की हिफाजत से जी कतराते नजर आते हैं, क्योंकि सफरी व तफरी की गर्ज से जाने वाले अक्सर अफराद इस दिलकश कुदरती माहौल को बुरी तरह मुतासिर करने के गैर दानिस्ताना अफ़ाल करते हैं, जिस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। पहाड़ हमारे लिए कुदरत की एक नेमत है और इस नेमत से हमें न सिर्फ मुस्तफ़ीद होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेफ़ादा पूरी दूसरी दुनिया को भी देना चाहिए, जिसका अल्टरनेट फ़ायदा हमें ही होगा। तो इसके लिए हमें पहाड़ों को, उनके जो सब्ज़ा है उसको ज़्यादा रखें, उसमें काटे नहीं दरख्त उनके। हमें ज़रूरी है कि हम जो है अपने मुल्क को, अपने पहाड़ी इलाकों को ख़ास तौर पर ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखेंगे तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। न सिर्फ वो कि हम लोकल लोगों को अट्रैक्ट करें, बल्कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करें, तो ये हमारी कामयाबी होगी। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा ज़ादहुल्लाहु शरफन व ताज़ीमन के मुकद्दस पहाड़ों में से एक मुबारक व मुहिब्बे रसूल पहाड़ जबले ओहद है, जो दूर से देखने में सुर्ख रंग का मालूम होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ये पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को भी लातादाद मुख्तलिफ अक़साम के पहाड़ी सिलसिलों से नवाजा है। अलबत्ता पहाड़ अपनी खूबसूरती से हटकर हमारी जमीन के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इसके लिए हमें पहाड़ों की अहमियत और इसके दिलकश माहौल को बरकरार रखने के लिए आगाही फराहम करने की जरूरत है। मदनी खबरों का अख्ताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 11 दिसंबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम। इश्तिहार में मेरा फोटो नुमाया हो।